الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں 10 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ اگر مرد اور عورتیں ان کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے اوپر مضمون چل رہا ہے کہ کس طرح ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اہل بنا لیں۔ مسلمین اور مسلمات پر بات ہو چکی۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان حفاظت میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ زبان اور ہاتھوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر یہی 2 چیزیں انسان کے لیے ایذا کا سبب بنتی ہیں۔ یا تو انسان زبان سے کسی کو ایذا پہنچاتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے کسی کا دل دکھاتا ہے۔ ان دونوں میں بھی زبان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے، بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے تو ایذا ان کو پہنچاتا ہے جو سامنے حاضر ہوتے ہیں، جبکہ زبان سے ایذا ان لوگوں کو بھی پہنچاتا ہے جو حاضر نہیں ہوتے،
بلکہ پہلے زمانوں میں گزر چکے ہوتے ہیں ان کو بھی زبان سے ایذا پہنچاتا ہے۔ آگے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت لائے اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، تقدیر میں جو خیر اور شر ہے اس پر ایمان لانا۔ گویا جو کچھ نبی علیہ السلام لائے اس تمام کو زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اسلام کا تعلق باہر سے، ایمان کا تعلق اندر سے۔ اسلام کا تعلق تن کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے من کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک دوسرے فرشتے سے ہوتی ہے، تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے اوپر سے آنے والا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، میں اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں نیچے جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، الاسلام یحدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بندے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ان میں پہلا درجہ یعنی ابتدائی درجہ وہ مال کا ہے کہ مومن کے مال کی بھی اللہ رب العزت کی نظر میں قدر و قیمت ہے، اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، فضول خرچی کو گناہ کبیرہ فرمایا۔ لیکن انسان کی جان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا کمایا ہوا سب مال اپنی صحت کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ تو جان مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی قیمتی ہے، اس کو عزت آبرو کہتے ہیں۔ چنانچہ انسان کی آبرو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی، اسی لیے اگر کوئی عورت اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو حدیث پاک کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا درجہ مال کا ہوا، اس سے اوپر درجہ انسان کی جان کا ہوا، اور اس سے بھی اوپر درجہ انسان کی عزت آبرو کا ہوا، اور اس سے بھی اوپر کا درجہ انسان کے ایمان کا ہوا۔ ایمان سے زیادہ انسان کے پاس کوئی چیز قیمتی نہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ بندے کو اگر قدر و قیمت کا احساس نہ ہو تو وہ کئی مرتبہ اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنا دی، میں باہر آیا تو مجھے ایک آدمی مل گیا جو ٹھگ تھا، اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی،
اس نے وہ گڑ کی ڈلی مجھے دے کر کہا کہ تم اس کو چکھو۔ میں نے جب چکھا تو وہ بہت میٹھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب میں نے اسے چکھا تو اس میں کوئی مزہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ٹھگ کہنے لگا کہ تم مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز مجھے دے دو۔ میں چھوٹا تھا، میں نے اس سے سودا کر لیا، چنانچہ سونے کی انگوٹھی دے کر میں نے گڑ کی ڈلی اس سے لے کر کھا لی، اس لیے کہ ان کو اس انگوٹھی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ بالکل یہی حساب ہمارا اور شیطان کا ہے کہ شیطان کی مثال ایک ٹھگ کی سی ہے۔ ہمیں اگر ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہ ہو تو یہ دنیا کی لذتوں کی گڑ کی ڈلی ہمیں کھلا دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے کئی مرتبہ محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہو تو پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تو ایمان کے اوپر جمع رہنا، اگر تجھے سولی پہ بھی لٹکا دیا جائے اور اگر تجھے آگ کے اندر بھی کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لہذا جب کسی بندے کے دل میں شک آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شک بہت ہی زیادہ بری مرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو شرک سے بھی پہلے شک سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ تو دیکھیے شک اتنی بری چیز ہے، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، پھر فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بعد بتلایا ھدی للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی بندے کے دل میں شک ہو تو اس کو قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، کسی بات سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ شک ایمان کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں اور جی کیا پتہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جو شک کی بات ہے یہ بہت خطرناک، بھئی کیوں پتہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات کی تفصیل بتا دی، نیک آدمیوں کے ساتھ آگے کیا ہوگا اور برے کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ تو یوں کہہ دینا کہ یہ جہان میٹھا، آگے کس نے جا دیکھا؟ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کے جہان کو معراج کی رات دیکھا اور انہوں نے آ کر یہاں بتلا دیا کہ جنت کے حالات یہ ہیں اور جہنم کے حالات یہ ہیں۔ اب ہمیں اس کے اوپر اتنا پکا یقین رکھنا چاہیے جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا ہی پکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جنت اور جہنم کو بن دیکھے میرا اس پر اتنا پکا یقین ہے کہ اگر دونوں میری آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا بن دیکھے اتنا یقین تھا کہ اگر دیکھ بھی لیتے تو یقین میں ذرا اضافہ نہ ہوتا۔ تو ہمیں ایمان کے اوپر اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر اتنا پکا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، قیامت کے دن کو، تو یہ ایمان کہلائے گا۔ یہ جو ڈھل مل یقین ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرنی اور جی کسی کو کیا پتہ آگے کیا ہوگا، کیوں پتہ نہیں؟ احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کی تفصیل بتا دی، اس لیے اب شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، پکی چیز یعنی ٹھوس ہونی چاہیے۔
اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ فرمایا انا مؤمن حقا، میں پکا مومن ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا انا مؤمن انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے موت کے وقت کو سامنے رکھا کہ مجھے امید ہے کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالی مجھے ایمان پر موت عطا فرمائیں گے۔ مگر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی بات زیادہ ٹھوس، زیادہ پکی۔ ہم لوگوں کو جب بھی کوئی پوچھے تو ٹھوس بات کرنی چاہیے۔ آپ مومن ہیں؟ جی پکی بات ہے، ہم مومن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اس میں ذرا بھی کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ٹھوس ایمان کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ بندے کے ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے میں ایک نوجوان آیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے گندم چاہیے۔ چونکہ قحط کا زمانہ تھا اس لیے لوگوں نے اس نوجوان کو کچھ گندم دے دی۔ وہ کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کچھ اور بھی دے دی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحب اختیار ہیں، وہ جتنا چاہیں گندم جس کو دے دیں۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ آپ نے بھی اس کو دیکھ کر ورکرز کو کہہ دیا کہ اس کو اتنی گندم اور دے دیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ نوجوان، تجھے کام کرنے والے لوگوں نے بھی گندم دی، میں نے بھی گندم دلوا دی، اور تیرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اور زیادہ گندم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا اتنی ان کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بچے کے ماتھے پہ بوسہ لیا اور اس کو پیار دیا اور اس کو بہت زیادہ گندم دی، اور لوگوں کو کہا کہ اس نوجوان کو گندم گھر پہنچا کے آؤ۔ جب اتنی عزت سے اکرام سے اس نوجوان کو رخصت کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا۔ تو عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ جتنا کچھ میں دے سکتا ہوں اس نوجوان کو دے دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے، تو میں پروردگار بھی یہ کہتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا میں بھی اسے اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کے محبوب کی رسالت پر ایمان لے آئے، دین کو قبول کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور مقام ہے ہی اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا ہے۔ جب انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جیسے فرعون نے اپنی موت کے قریب آخرت کے مناظر کو دیکھ لیا تھا،
اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. لیکن اب وہ ایمان نہیں رہا تھا، اب وہ مشاہدہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. فرمایا اب وقت گزر گیا. تو ہم نے بن دیکھے مانا اس وجہ سے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. یہ بات ایک واقعے سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی. کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. بڑے صاحب حال بزرگ تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ محل کی پچھلی طرف دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو گھر بناتے ہیں. تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بندہ یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا مانگوں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے. انہوں نے پوچھا کہ بہلول قیمت کتنی؟ بہلول نے کہا 1 دینار. تو ہارون رشید سمجھا کہ یہ اس وقت اپنی مستی کے حال میں ہے، موج میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. اس نے اس کو لائٹ لے لیا اور آگے چلا گیا. پیچھے اس کی بیوی زبیدہ آئی، اس نے بھی سلام کیا. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہوں، اس لیے کہ جو کوئی خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دے. اس نے پوچھا بہلول قیمت کیا؟ کہ 1 دینار. تو وہ زبیدہ اس بات پر یقین کر گئی، اس نے 1 دینار دے دیا اور کہا بہلول میرے لیے دعا کر دینا. آگے چلے گئے. اب جب ہارون رشید رات کو سویا تو اس نے جنت کے مناظر دیکھے، جنت کی سکائی لائن دیکھی، مرغزاریں ہیں، بہاریں ہیں، جنت کے باغات ہیں. اور ان میں ایک گھر اس نے دیکھا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا، سائن بورڈ لگا ہوا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، میں ذرا اس گھر کو دیکھوں تو صحیح. جب دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک دربان موجود تھا، سیکیورٹی گارڈ موجود تھا. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جس کا نام لکھا ہے میں اس کا خاوند ہوں. تو سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ سوری، اس جہان کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام ہو وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ واپس جائیں. جب سیکیورٹی گارڈ نے اس کو پیچھے ہٹایا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ اوہو، وہ تو کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا اور بہلول کی دعا قبول ہو گئی. میری بیوی زیادہ عقل مند نکلی کہ اس نے 1 دینار دے کر دعا لے لی اور میں دعا بھی نہ لے سکا. اس کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، بڑا ڈپریشن ہوا، سارا دن مغموم رہا، غمزدہ رہا کہ میں نے ایک گولڈن چانس کو مس کر لیا. پھر دل میں خیال آیا کہ آج شام کو پھر میں جاؤں گا، اگر میں نے بہلول کو دیکھا تو آج تو میں ایک گھر کا سودا کر لوں گا. چنانچہ شام کو پھر چہل قدمی کے لیے نکلا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بہلول پھر ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے. اس نے بہلول کو سلام کیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا گھر بنا رہا ہوں، اس لیے کہ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے. تو پوچھنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ جناب اس کی قیمت ساری دنیا کی بادشاہی. ہارون رشید بڑا حیران، کہنے لگا بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج ساری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو جو میں دے بھی نہیں سکتا. تو بہلول نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے. تو آج چونکہ ہم نے اللہ سے بن دیکھے سودا کیا
اس لیے جنت ہمیں بہت سستی مل رہی ہے، حتیٰ کہ ایک مد جو خرچ کر دیں تو اس کے بدلے بھی جنت مل جاتی ہے۔ ایک کھجور اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، اس ایک کھجور پر جنت مل جاتی ہے۔ ایک آنسو اگر ندامت کا بہا دیں تو ایک آنسو پہ مل جاتی ہے۔ تو آج جنت کی قیمت بڑی سستی ہے کہ بن دیکھے سودا ہے۔ کل جب انسان موت کے وقت دیکھ لے گا، پھر اس وقت رو رو کر دریا بھی بہا دے گا، تو اس کو جنت نہیں ملے گی کہ اب یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ملا جیواں رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایمان کی وجہ سے بندے کو جنت ملے گی اور عمل کی وجہ سے جنت کے درجات ملیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ جیسے کنجی لگاتے ہیں تو اگر کنجی کے دندانے آپس میں سیٹ نہ بیٹھیں تو تالا نہیں کھلتا۔ تو کنجی تو کلمہ ہی ہے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے ہم اس کے دندانوں کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ کنجی سیٹ بیٹھے گی اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی اس قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو میرے اللہ نے وعدے کیے وہ 100% سچے ہیں اور ہم اس کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیا کی چمک ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی لائف کو انجوائے کرو، آگے کے وعدوں پر کیا تم بیٹھ گئے۔ انسان کا نفس بھی یہی کہتا ہے، شیطان بھی یہی کہتا ہے، اور شیطان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں دوست اور رشتہ دار کی شکل میں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، یوں نظر آتا ہے کہ دین میں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ اب کئی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جی شریعت میں تو پابندیاں ہی پابندیاں، پردے میں رہو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو۔ تو بھائی یہ پابندیاں بہت تھوڑے سے وقت کی ہیں اور اس کے بدلے جو جنت میں انعام ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا۔ اتنا بڑا انعام کہ اگر کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی ہم جنت کے مستحق بن جائیں تو یہ بہت سستا سودا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو مومن کو بڑی آسانی سے جنت دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پہ زیادہ بھروسہ ہو۔ اب دیکھیں، ایک ہے نظر کا راستہ، ایک ہے خبر کا راستہ۔ نظر کا راستہ وہ جو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور خبر کا راستہ وہ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا۔ اب شریعت بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیں گے اور اپنی حفاظت عطا فرمائیں گے، جبکہ نظر کہتی ہے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال ہر سال گھٹ جائے گا۔ اب یہ نظر دھوکہ دے رہی ہے اور خبر جو بتا رہی ہے وہ بالکل سچ بات بتا رہی ہے۔ نظر کہتی ہے کہ صدقہ کرو گے تو مال گھٹ جائے گا، خبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اب مومن کو تو ان وعدوں پہ پکا یقین ہونا چاہیے، ٹھوس جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، ڈیفینٹ دل میں بات ہونی چاہیے۔ اس کو ذرا یوں سمجھیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں جاتا ہے، اس کو بخار ہے، اب ڈاکٹر جو ایمرجنسی وارڈ میں ہوتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کو بخار ہے، اور بخار کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈفرینشل ریزن۔ مثلا
اس کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، یا اس کو کسی وائرس کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، یا اس کو ملیریا ہو سکتا ہے. تو مختلف بخار کی وجوہات ہیں. یہ مختلف وجوہات کو ڈفرینشیل ریزن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ کے ذریعے پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ اس کو تو ملیریا تھا. اب یہ جو ملیریا کا ٹیسٹ ہوا یہ اس کی ڈیفینیٹ ریزن کہلاتی ہے. تو ہم دنیا میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈفرینشیل ریزن نظر آتی ہے کہ یوں ایسے ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو قرآن اور حدیث میں بتا دیا وہ ڈیفینیٹ ریزنز ہیں، ان کے اوپر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو جب شریعت نے کہہ دیا کہ صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، تو بتائیے کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہ رہی. دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مسجد بناؤ گے، مدرسے بناؤ گے، تو تمہارا مال گھٹ جائے گا. لیکن آپ خود ذرا بیٹھ کر سوچیں، کون سا ایسا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں مدارس بنائے، مساجد بنائی اور پھر وہ کنگال ہو گیا؟ ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتی. اور ہم سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کاروبار چلائے اور کاروبار چلاتے چلاتے بالآخر کنگال ہو گئے، بینکرپٹ ہو گئے، سینکڑوں میں ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہے حدیث پاک میں. اب اس کا ہمارا ٹھوس یقین ہونا چاہیے. زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس پر ہمیں ٹھوس یقین ہونا چاہیے. سچ بولنے سے انسان کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، ذلت نہیں ملتی. اب اس کا ہمیں ٹھوس یقین ہونا چاہیے. آج چونکہ ٹھوس یقین نہیں ہوتا، اس لیے ذرا ذرا سی بات پہ ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. اور پھر عورتیں کہتی ہیں جی ہم نے بہانہ بنا لیا. شیطان بھی ایسا بدبخت ہے کہ اس نے جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا تاکہ جو نفرت مومن کے دل میں جھوٹ سے آنی تھی وہ نفرت ہی نہ رہے. کہتی ہیں جی ہم نے تو بہانہ بنا دیا. یہ بہانہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے ذلت ملتی ہے اور سچ سے ہمیشہ عزت ملتی ہے. حتیٰ کہ انسان غلطی کر بیٹھے تو اگر سچ بتا دے گا تو اللہ تعالیٰ سچ بتانے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ عزت عطا فرمائیں گے. یہ وہ احکام ہیں جو شریعت نے دیے، اور اس پر مومن کو پکا یقین ہونا چاہیے. اگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے تو یہ بندہ پھر جھوٹ بول کے کیوں کمائے گا، ملاوٹ کیوں کرے گا، دھوکہ کیوں دے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے کا حق مارے، بلکہ یہ شریعت و سنت کے مطابق کام کرے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ میرے اللہ نے رزق کا ذمہ لیا، وہ تو مجھے مل کر ہی رہنا ہے. یہ ایمان اگر پکا ہو تو انسان کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اس ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک دو مثالیں آپ کو قرآن مجید سے سنا دیں. توجہ سے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں. جادوگروں نے زمین پر رسیاں ڈالیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. اب وہ جادو کی وجہ سے یوں لگیں جیسے کہ سانپ ہیں اور چل رہے ہیں. اب ایسی صورت میں انسان اپنی عقل سے سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے، آپ ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑیں. جو سانپ آپ کے قریب آئے اس سانپ کے سر کے اوپر ڈنڈا ماریں تاکہ وہ سانپ مر جائے، مگر خیال رکھنا کہ ڈنڈا چھوٹنے بھی نہ پائے، ٹوٹنے بھی نہ پائے.
اس لیے کہ اگر آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے تو سانپ آپ کو ڈس لیں گے. یہ عقل کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی. اوپر سے پیغام آ گیا، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، ان القِ عصاک، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیجئے. اب یہ خبر سن کے عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو امید کا آخری سہارا تھا، آخری کرن تھی. تم نے اگر عصا زمین پر پھینک دیا تو ہاتھ خالی تمہارا بنے گا کیا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا. جیسے ہی زمین پر عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے سانپ تھے اس کو اس نے کھا لیا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا. تو کامیابی نظر کے راستے میں نہیں تھی، کامیابی خبر کے راستے میں تھی. خبر کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اطلاع آ گئی، خبر مل گئی، اس میں کامیابی تھی. آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں. پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پہنچ گیا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، کہ اب ہم دھر لیے گئے. اس وقت ایک یقین بھری آواز آئی، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. چنانچہ ایسے وقت میں عقل سے سوچیں کیا کریں. تو عقل صاحبہ کہے گی کہ اپنے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑو، تمہارے آگے ہے پانی کا دریا اور تمہارے پیچھے ہے انسانوں کا دریا، درمیان میں سینڈوچ بن چکے ہو. فرعون آ رہا ہے، لہذا تم ڈنڈے کو پکڑو اور اس کا مقابلہ کرنا. اور یاد رکھنا کہ ڈنڈے کے ساتھ فرعون کو مارنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ مرے، تمہاری جان چھوٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اوپر سے پیغام آیا، ان اضرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس ڈنڈے کو پانی پہ مارو. اب اس بات کو سن کے عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے پانی پہ مارنے سے کیا بنے گا؟ بھائی ڈنڈا مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو تاکہ کچھ بن جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا. جیسے ہی دریا کے پانی پر عصا مارا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار کر کامیاب کر دیا، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اس کے اندر غرق فرما دیا. تو کامیابی نصیب ہوئی خبر کے راستے میں. پھر آگے وادی تیہ میں پہنچے تو وہاں پر پانی نہیں تھا. قوم نے آ کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے. چنانچہ اس وقت عقل سے پوچھیں کیا کریں. عقل کہتی ہے جی کہ آپ کے ہاتھ میں تو عصا ہے، ڈنڈا ہے، اب اس ڈنڈے سے زمین کھودنی شروع کریں، حتیٰ کہ ایک گڑھا بڑا بن جائے، کنواں بن جائے تو اس کے اندر سے پانی نکل آئے گا. مگر یاد رکھنا کہ گڑھا کھودتے ہوئے یہ عصا ٹوٹنے نہ پائے، ٹوٹ گیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، ان اضرب بعصاک الحجر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس عصا کو پتھر پہ مارو. اب یہ بات سن کر عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے. عقل صاحبہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتی ہے کہ ڈنڈے کو پتھر پہ مارو گے تو ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، تمہاری امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا کو مارا، چنانچہ آتا ہے کہ اللہ نے اس میں سے چشمے جاری فرما دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پانی عطا فرما دیا. تو معلوم ہوا
کہ جو مشاہدہ ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالی کی طرف سے خبر ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. تو ہم چونکہ ایمان والے ہیں، ہم چونکہ اسلام والے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالی کے وعدوں پہ کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، ذرا بھی اس در سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے. 100% کامل یقین ہو کہ شریعت پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ اور شریعت سے ہٹنے میں ہمارا نقصان ہے. چاہے آنکھ کچھ دیکھ رہی ہو، مومن نفع نقصان کا بندہ نہیں ہوتا، مومن تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے، جہاں نفع دیکھتے ہیں ادھر کو لپک پڑتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ چیز غلط ہے، ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. آج ہمیں دفتر سے پلنے کا یقین، زراعت سے پلنے کا یقین، تجارت سے پلنے کا یقین اور اللہ تعالی کی ذات سے رزق ملنے کا یقین نہیں ہوتا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسی کو تو کافری کہتے ہیں کہ اسباب پہ یقین ہے اور مسبب الاسباب کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالی کی ذات پر اپنا یقین بنائیں. ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کو بنایا تو انہوں نے اس کے اصول اہشتگانہ بنائے. ان میں سے ایک اصول یہ بنایا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کوئی مستقل ذریعہ دے دے، کوئی مستقل ذریعہ بن جائے مدرسہ چلنے کا. ہمارا حال یہ اتنا خراب ہے. اور ان بزرگوں کا حال یہ تھا، فرماتے ہیں کہ مستقل آمدنی کا ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا پھر اللہ تعالی کی طرف سے نظر ہٹ کر ذریعے پر رہ جائے گی اور اللہ تعالی کی مدد ختم ہو جائے گی. تو ہمارے اکابر تو ہر وقت اللہ تعالی پر نظر رکھتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، جدھر جاتے ہیں کامیابی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا اور ان کو معزول کر کے دوسرے بندے کو سپہ سالار بنا دیا اور کہا کہ اگر آپ ایک عام سپاہی بڑھ کے لڑنا چاہیں تو آپ وہیں رہیں، وگرنہ میرے پاس مدینہ واپس آ جائیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو پسند کیا اور وہیں رہے. بعد میں کسی نے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے لیے تو بڑا مشکل تھا، ایک دن پہلے آپ سپہ سالار اور ایک دن کے بعد عام سپاہی، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی دقت پیش نہیں آئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں سپہ سالار تھا تو اس وقت جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں عام سپاہی بن کر لڑا پھر بھی اسی پروردگار کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جناب آپ نے امت کو اتنے بڑے جرنیل کی قیادت سے محروم کیوں کر دیا بغیر کسی خاص وجہ کے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے امت کو جرنیل کی قیادت سے تو محروم کیا، مگر میں نے ان کا ایمان بچا لیا. پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے کہ خالد بن ولید اللہ عنہ جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کے دل میں یہ گمان ہونے لگا تھا خالد جہاں جائیں گے فتح ہوگی. تو میں نے ان کو معزول کر کے یہ سمجھا دیا کہ فتح اب بھی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ سے نظر ہٹ کر کسی بندے پہ نہ پڑ جائے. تو ہمارے اکابر کی نظر میں بھی ہر وقت یہی بات رہتی تھی کہ ہماری نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات پر پڑ جائیں.
اب اگر ہم اللہ تعالی کی ذات پر پکا یقین رکھ لیں تو پھر ہم کبھی کہہ سکتے ہیں او جی لگتا ہے کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے. اب یہ کتنی کمزوری ایمان والی بات ہے. عورتیں کہتی ہیں او جی کسی نے میرے خاوند کا کاروبار باندھ دیا ہے. یعنی اگر اللہ نے کاروبار کا رزق رکھا تو کیا مخلوق اس رزق کو باندھ سکتی ہے؟ آرام سے کہہ دیتی ہیں او جی کسی نے تو ہمارا کاروبار باندھ دیا. اور کئی مرتبہ کہتی ہیں بچی کی عمر بڑی ہو گئی ہے, لگتا ہے کسی نے بچی کا رشتہ باندھ دیا ہے. یہ سب بے یقینی کی باتیں شیطان کہلواتا ہے تاکہ ایمان بندے کا خراب ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہے ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے ساری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی. تو لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں. او جی لگتا ہے خالہ نے کچھ کر دیا ہے, ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے. کیا تم نے خالہ کو چھوٹا خدا بنا لیا کہ وہ تمہارا رزق باندھ سکتی ہے؟ عملیات والے رزق باندھ سکتے ہیں. اسی لیے عملیات والوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے, یہ بندے کا ایمان خراب کر دیتے ہیں. تو ایسی باتیں آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اللہ تعالی کی منشا ہے, کبھی رزق کھلا دے دیتا ہے, کبھی ہاتھ تنگ کر دیتا ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, حضرت لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں واقعی کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہتے ہیں بتائیں کس نے کیا؟ میں نے کہا تمہارے گناہوں نے کچھ کر دیا ہے. بھئی لوگوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے رشتے بندھ جاتے ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا, ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکا یقین رکھنا چاہیے. ہاں کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے اللہ سے دعا مانگیں کہ میرے مولا میں کمزور ہوں, آزمائش کے قابل نہیں ہوں, میرے مولا مجھے اس مصیبت سے نکال دیجئے, اس پریشانی کو دور کر دیجئے. اپنے اللہ کو پکاریں گی, اللہ تعالی آپ کو اس تنگی کے حالات میں سے نکال دیں گے. اور اگر دل کبھی بڑا غمزدہ ہو کسی بات پر تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. قرآن مجید اتارا ہی اللہ نے اپنے محبوب پر آہستہ آہستہ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کے دل کو سکون ملتا تھا. آج بھی غمزدہ بندے کے لیے سکون اور تسلی پانے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا, غم آتا تھا تلاوت کرتے تھے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان باندھا گیا, وہ فرماتی ہیں میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی, میں نے دیکھا کہ میرے والد چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. تو ہم ایسے وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں. دوڑ دوڑ کے نفل پڑھیں, بھاگ بھاگ کے نفل پڑھیں. ایک دفعہ پڑھ کے تسلی نہیں ہوئی پھر پڑھیں, پھر تسلی نہیں ہوئی, دعا قبول نہیں ہوئی, پھر پڑھیں. جب دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اللہ کو منائیں گے تو بالآخر میرے مولا کو ترس آئے گا, اور اللہ تعالی مغیر الاحوال ہیں, وہ ہمارے حالات کو ہمارے موافق بنا دیں گے. یہ چیز سیکھنے والی ہے. اور ایمان کے بارے میں ہم پکے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا, ایسا فتنے کا دور ہوگا, ایک آدمی صبح ایمان والا ہوگا, شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا, ایمان سے خالی ہوگا. یہ ایمان سے کیسے محروم ہوتا ہے؟ ایسے ہی شک شبہ سے محروم ہوتا ہے. تو اس لیے ایمان کے بارے میں ہم پکے ٹھوس اللہ کی ذات پہ کامل یقین. حیرت کی بات ہے, آج خاوند کہہ دے کوئی بات تو بیوی یقین کر جاتی ہے, بیٹا کہہ دے ماں یقین کر جاتی ہے,
باپ کہہ دے بیٹی یقین کر جاتی ہے، کیا اللہ رب العزت کو ہم نے اتنا بھی مقام نہ دیا کہ اللہ کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین ہو جاتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے اتنا بھی مقام نہ دیا؟ تو اس لیے دلوں میں پکا یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے وہ سچے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر پکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پہ کتنا یقین تھا، اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیا، دل گھبرا رہا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ تو ولا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا نہ گھبرانا، انا رادوہ الی، ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں گئے، اس کے محل میں پہنچے، مگر اللہ رب العزت نے ایک طریقے سے کہ ان پر دوسری عورتوں کا دودھ بند کر دیا، بالآخر ماں کے پاس پہنچا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلایا تو فرعون کہنے لگا کہ بچے کو گھر لے جاؤ، اسے پالنا، اور ہم تمہاری تنخواہ تمہارے گھر بھجوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ تو آج ہمیں کم از کم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا ہی یقین نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ دیکھیں ہم اپنے دل میں آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں، ہم اللہ تعالی کے وعدوں پہ پکا یقین رکھتے ہیں، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے رب کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ جب اتنا ٹھوس یقین کر لیں گی تو پھر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھیں گی، پھر سمجھیں گی کہ مخلوق کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، مخلوق نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہی تو جماعت کے ہمارے دوست پیغام سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا اتنا پکا یقین ہو، پھر دیکھیں اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔ اس ایمان کی قدر و قیمت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ 93 میں مجھے سمرقند جانے کا موقع اللہ نے دیا۔ ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا تو کچھ نوجوان آئے، کہنے لگے جی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ مسجد میں اتنے لوگ موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے گھر چلا جاؤں۔ تو مفتی اعظم سمرقند ساتھ تھے، وہ کہنے لگے حضرت انکار نہ کریں، میں بھی ساتھ چلوں گا اور میں راستے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب ہم ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چلے تو مفتی اعظم سمرقند نے یہ بات بتائی، حضرت جب انقلاب آیا کمیونزم کا تو اس وقت ان کی والدہ کی عمر 20 سال تھی، جوان لڑکی تھی، مگر اتنی پکی مومنہ تھی کہ جو لوگ دہریے بنے، کمیونسٹ بنے، وہ ان عورتوں کے ساتھ بات کرتی، ان کو قائل کرتی اور ان کو کلمہ پڑھواتی۔ میرے والد بڑے فکر مند ہوتے، یہ جوان العمر لڑکی ہے، اگر کسی نے شکایت کر دی اس کو پھانسی دے دیا جائے گا، اس کی عزت برباد کر دی جائے گی۔ ہم سب علماء اس لڑکی کو سمجھاتے، یہ کہتی کوئی کیا کر لے گا، میں اللہ کے نام کو بڑھاؤں گی، پھیلاؤں گی، اور میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی۔ یہ اتنی پکی لڑکی تھی، ذرا نہیں ڈرتی تھی، اور عورتوں سے جا کے باتیں کرتی، ان کو دین کی طرف مائل کرتی۔ اس نے ہزاروں عورتوں کا ایمان بچایا اس جوانی کی عمر میں۔ ہم اس کو بار بار کہتے کہ تو جوان العمر لڑکی ہے، اگر کوئی پولیس والا دہریا اس نے سن لیا تو وہ پتہ نہیں تیرا کیا حشر کر دے گا۔ یہ ذرا نہ گھبراتی،
کہتی مجھے کچھ پرواہ نہیں، نہ اپنی جان کی نہ اپنی عزت آبرو کی، بس مجھے اپنا ایمان عزیز ہے، میں لوگوں کو ایمان پہ کیوں نہ لے کے آؤں۔ اور ایسی زندگی گزارتے گزارتے اس کو 70 سال گزر گئے، آج اس کی عمر 90 سال ہو گئی، یہ بوڑھی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اس نے سنا کہ کوئی باہر ملک سے آئے ہیں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ سے ملے، دعائیں لے، اس لیے اس نے آپ کو دعوت دی۔ چنانچہ جب میں نے سنا کہ یہ اتنی نیک خاتون جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین کی دعوت میں لگا دی اور جس نے ہزاروں عورتوں کا ایمان بچا لیا، تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر اس خاتون سے دعاؤں کی گزارش کروں گا۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ صحن میں چارپائی پڑی تھی اور وہ چارپائی کے اوپر ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا تھا انہوں نے پردے کے لیے۔ چنانچہ ہم چارپائی کے قریب جا کر کھڑے ہوئے تو السلام علیکم کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ اماں میں آپ کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی اس بندی نے دعا مانگی، اور دعا میں جو پہلا لفظ کہا وہ اس کا 2 لفظ یہ تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ یقین کریں اس دن دل میں یہ بات بیٹھی کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے کہ یہ عورت جو 20 سال کی عمر سے لے کے آج 90 سال کی عمر تک ایمان کی محنت کرتی رہی، آج بھی اگر اس کو دعا کے لیے کہا گیا تو پہلی بات یہ کہتی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ کاش کہ ہمیں ایمان کی قدر آ جائے اور ہم بھی اپنی ہر دعا میں یہ مانگے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ جب یہ یقین دل میں آ جائے گا پھر کوئی بھی ہمیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ جادوگروں نے جب ایمان قبول کر لیا تو فرعون نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ کٹواؤں گا اور مخالف سمت کی ٹانگ کٹوا دوں گا تاکہ تم ان بیلنس ہو کر نہ چل سکو گے نہ بیٹھ سکو گے، کچھ کر نہیں سکو گے۔ انہوں نے جواب دیا تھا فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم ایمان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جانیں دے دی مگر اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور سنیے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، وہ بھی ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون کو پتا چلا، اس نے اس کو گھر سے نکال دیا اور ایک کتاب میں تو یہ لکھا کہ اس کے ہاتھوں میں بھی کیلیں گاڑ دی زمین پہ لٹا کر اور پاؤں میں بھی کیلیں گاڑ دی اور اس کے جسم سے اس کی سکن کو اتروا دیا، اور اس خاتون نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے نہیں سوچا میں فرسٹ وومن ہوں، فرسٹ لیڈی ہوں اس ملک کی، میں بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوں، آسانی آسائش کی زندگی گزارتی ہوں، خزانے ان کے منہ کھل جاتے ہیں میرے اشارے پر۔ اس نے دنیا کی آسانیوں کو لات ماری، ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس بدبخت فرعون نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ عورت کا بے گھر ہو جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اے اللہ اب میں اس کے بدلے میں مانگتی ہوں کہ مجھے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دیجیے۔ یہ بات ہوئی کہ فرعون کا جبر اگر جبر تھا تو بی بی آسیہ کا صبر بھی تو صبر تھا۔ اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ آج محراب میں نماز میں کھڑے ہو کے ہم ان باتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ آج کی عورتیں بی بی آسیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی، ان کی طرح ایمان پہ پکی ہو جاتی کہ ہم دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتی ہیں، ہم ایمان کو ہرگز قربان نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ایک تابعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک عیسائی نے بادشاہ نے گرفتار کیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دوں گا
وگرنہ تم اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ چنانچہ اس نے ان میں سے ایک کو اس تیل کے اندر ڈلوا دیا۔ جب تیل کے اندر ڈالا تو وہ جس کو ڈالا تھا وہ شخص تھوڑی دیر میں جل کر کباب بن گیا۔ تو دوسرے کی طرف اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا یہ گھبرا گیا، یہ ڈر گیا، یہ اب میری بات مان لے گا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم میری بات کو مان لو تو میں تمہیں تیل میں نہیں ڈلواؤں گا۔ تو وہ تابعی اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے میں اس لیے رو پڑا کہ مجھے تیل میں ڈلوا دے گا؟ اس نے کہا اور کس لیے روئے؟ اس نے کہا مجھے تو ایک خیال آیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اللہ میری ایک جان ہے، یہ بندہ مجھے ایک دفعہ ڈالے گا میری جان چلی جائے گی، کاش جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، یہ مجھے اتنی مرتبہ تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ تیری خدمت میں پیش کر دیتا۔ یہ لوگ تھے جن کو ایمان کی قدر تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے وبال اور کوتاہیوں کی وجہ سے آخری وقت میں ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے۔ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا۔ اللہ ہمیں مہربانی کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے۔